تو قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک سوداگر کی زندگی تلوار کی دھار پر لٹک رہی ہے اور اس کی آخری امید وہ ہے ایک بوڑھا آدمی اور اس کے ساتھ یہ پراسرار ہرنی۔ ان کے پاس ایک ایسی کہانی ہے جو شاید سب کچھ بدل دے۔ تو آئیے اس ناقابل یقین داستان میں اترتے ہیں۔ تو پہلا بوڑھا آدمی جن کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے اور وہ سوداگر کی جان بچانے کے لیے ایک پیشکش کرتا ہے، لیکن یہ پیشکش سونے چاندی کی نہیں، نہ ہی کسی طاقت کی، بلکہ یہ ایک کہانی کی پیشکش ہے، ایک ایسی کہانی جس نے اس طاقتور جن کو بھی حیران کر دینا ہے۔ اور پھر وہ یہ الفاظ کہتا ہے جو جیسے ہوا میں ٹھہر سے جاتے ہیں، یہ ہرنی کبھی میری بیوی تھی۔ بس یہ ایک جملہ اور پوری فضا بدل جاتی ہے۔ ایک جانور، ایک بیوی، آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہیں سے اصل قصے کا آغاز ہوتا ہے۔ تو بوڑھا اپنی کہانی شروع کرتا ہے۔ یہ ایک محبت کی کہانی تھی جو 30 سالوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن آپ جانتے ہیں نا، کبھی کبھی سب سے خوبصورت باغوں میں بھی حسد کا زہر چھپا ہوتا ہے، جو بس موقع کا انتظار کرتا ہے سب کچھ تباہ کرنے کے لیے۔ سوچیں ذرا، 30 سال کی خوشگوار زندگی، لیکن اس خوشی میں ایک کمی تھی، ایک ایسا خلا تھا جسے کوئی چیز نہیں بھر سکتی تھی۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اور بس یہی ایک خواہش، یہی ایک کمی بیوی کے دل میں ایک بہت ہی تاریک بیج بونے والی تھی۔ یہاں کہانی میں ایک بہت بڑا موڑ آتا ہے۔ ایک طرف تو تھا شوہر، جس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جب اسے پتا چلا کہ وہ باپ بننے والا ہے، اور دوسری طرف اس کی بیوی، جس کا دل حسد کی آگ میں جل کر کالا ہو رہا تھا۔ وہ خوشی کے جشن منا رہا تھا، اور وہ چپکے سے کالے جادو اور تاریک علم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اب ذرا اس شوہر کی حالت کا تصور کریں۔ اس کی کنیز رو رہی ہے، نومولود بچہ غائب ہے، اور پھر اسے اپنی بیوی کے کمرے سے ایک صندوق ملتا ہے، اور اس کے اندر کیا تھا؟ جادو ٹونے کا سامان، ایک گڑیا جس پر کسی کے بال لپٹے ہوئے تھے۔ بس اسی ایک لمحے میں اسے سب سمجھ آ گیا۔ اس کا بچہ چوری نہیں ہوا تھا، اسے جادو کے زور پر چھین لیا گیا تھا۔ اور پھر سچائی سامنے آتی ہے، وہ بھی خود اس کی بیوی کی زبان سے۔ اس نے اپنے بچے کو مارا نہیں تھا، نہیں، اس نے اس سے بھی بدتر کچھ کیا تھا۔ اس نے اس کی شکل بدل دی تھی، اپنے ہی بیٹے کی، اسے ایک جانور، ایک بچھڑے میں تبدیل کر دیا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ گہری سے گہری تاریکی میں بھی امید کی کوئی نہ کوئی کرن ضرور ہوتی ہے۔ باپ نے دل سے دعا کی اور شاید کائنات نے اس کی سن لی، پر سوال یہ تھا، کیا ایک دعا کالے جادو کے اثر کو توڑ سکتی ہے؟ اور پھر وہ دن آیا، کھیتوں میں سینکڑوں جانوروں کے بیچ باپ کو اپنا بیٹا مل گیا۔ وہ ایک بچڑا تھا، لیکن اس کی آنکھیں، وہ آنکھیں کسی جانور کی نہیں تھیں، ان میں ایک انسانی روح جھلک رہی تھی، اور جیسے ہی ان کی نظریں ملیں، باپ اور بیٹا دونوں رو پڑے۔ پھر ایک معجزہ ہوا، ایک نیک عورت آگے بڑھی، اس نے پاک کلمات پڑھے، پانی پر دم کیا، اور جیسے ہی وہ پانی بچھڑے پر چھڑکا گیا، کالے جادو کا اثر ٹوٹنے لگا۔ بچڑا غائب ہو گیا، اور اس کی جگہ باپ کا 10 سالہ بیٹا کھڑا تھا، بالکل ویسا ہی، واپس آ گیا تھا۔ بیٹا تو واپس مل گیا تھا، لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ جادو اپنے نشان چھوڑ جاتا ہے، ہر کیے کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور بیوی کی اس بے وفائی کی قیمت وہ ابھی چکانی باقی تھی۔ شوہر نے اسے مارا نہیں، اس نے اسے ایک اس سے بھی بڑی سزا دی۔ اسے صحرا میں تنہا چھوڑ دیا، صرف ایک چادر اور تھوڑے سے پانی کے ساتھ۔ اس کی سزا موت نہیں، تنہائی تھی، تاکہ وہ اپنے کیے پر سوچ سکے۔ لیکن ایک جادو تھا جو کوئی نہیں توڑ سکا، بچے کی ماں، وہ کنیز، وہ ہمیشہ کے لیے ایک ہرنی میں بدل دی گئی تھی۔ کوئی دعا، کوئی کلام اسے واپس انسان نہ بنا سکا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بوڑھا آدمی ہمیشہ اس ہرنی کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ یہ اس کی وفاداری کی ایک زندہ نشانی ہے۔ تو کہانی ختم ہوئی۔ اب ہم واپس جن اور سوداگر کے پاس آتے ہیں۔ جادو، دکھ، محبت اور وفاداری کی یہ داستان سن کر وہ طاقتور جن اب کیا فیصلہ کرے گا؟ وہ جن جو زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتا تھا، وہ بھی اس کہانی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے کہانی کی خوبصورتی اور اس میں چھپے درد دونوں کو محسوس کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک اچھی کہانی
وہ سخت سے سخت دل کو بھی پگھلا سکتی ہے۔ اور اسی لیے جن نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اس ایک ناقابل یقین کہانی کے بدلے وہ سوداگر کی زندگی کا 1/3 حصہ بخش دے گا، یعنی کہانی نے زندگی خرید لی تھی۔ لیکن سوداگر کی جان ابھی بھی پوری طرح محفوظ نہیں ہے۔ ابھی بھی اس کی زندگی کے 2 حصے داؤ پر لگے ہیں۔ اب دوسرے بوڑھے کی باری ہے۔ کیا اس کی کہانی اس سے بھی زیادہ عجیب، اس سے بھی زیادہ حیران کن ہوگی؟ کیا وہ زندگی کا ایک اور حصہ بچا پائے گا؟ یہ تو ہمیں اگلے قصے میں ہی پتہ چلے گا۔